نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم ألا يعذبهم الله اور کیا وجہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے اللہ تعالی وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون نہیں اس کے اولیاء مگر تقوی والے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ اور نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا فَذُوقُوا الْعَذَابَ پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع آیات نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں منکرین کی ضد اور ہٹ دھرمی کا تذکرہ تھا انہوں نے اللہ کی آیات کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہم بھی اس طرح کی آیات پیش کر سکتے ہیں یہ تو ایک کہانیوں کی باتیں ہیں اور یہاں تک کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری جانب سے ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے ہم نے اس کو نہیں ماننا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب دو وجہوں سے نہیں آتا ایک تو وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اور دوسری بات وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ استغفار کرتے ہیں جو اس قوم میں استغفار کرنے والے ہوں اس قوم پر بھی عذاب نہیں آتا اور جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا اللہ کے نبی موجود ہوں نبی کی موجودگی میں بھی عذاب نہیں آتا آج کے سبق میں بتایا کہ عذاب کے یہ حقدار ضرور ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عذاب کے حقدار نہیں ہیں یہ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب روک رکھا ہے
ورنہ اللہ ان کو عذاب ضرور دے گا، یہ سزا اور عذاب کے حقدار ضرور ہیں، کیونکہ ان کے جرائم یہ ہیں کہ یہ مسجد سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کو، یعنی کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ مکے کا ابتدائی دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف نماز کے لیے جاتے، ابو جہل راستے میں کھڑا ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا۔ اللہ نے کہا رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، دیکھو اس بدبخت کو جو میرے بندے کو میرے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو ابتدائی دور میں اس طرح روکتے تھے۔ اور پھر بڑا مشہور واقعہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، قربانی کے جانور بھی لے گئے، اس لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو حرم میں قربانیاں کرنے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں جانے دیا، جس کا ذکر 26ویں پارے میں۔ ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یصدوکم عن المسجد الحرام، جو روکتے ہیں تمہیں مسجد حرام سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور بھی روکے ہوئے ہیں، حرم میں ان کو بھی ذبح نہیں ہونے دیتے۔ اتنے بڑے ظالم اللہ تعالیٰ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو طواف کرنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے حرم میں لوگوں کو قربانی کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو عذاب نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا؟ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے سے روکتا ہے، جو کہتا ہے اللہ کے گھروں میں مت جاؤ، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرو، اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا وجہ ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ ان کے جرائم اتنے ہیں، اور سب سے بڑا جرم تو یہ دیکھو کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اللہ کے بندوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور کہتے یہ ہیں ہم مسجد کے متولی ہیں، جو مسجد حرام میں آئے ہماری اجازت کے ساتھ آئے، ہم نہیں چاہیں گے تو مسجد حرام میں نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے گھر کے متولی بنے۔ کیوں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجدوں کے متولی تو تقوی والے ہوتے ہیں، مسجدوں کے متولی تو پرہیزگار ہوتے ہیں، مشرک بے ایمان اللہ کے گھروں کے متولی نہیں ہو سکتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا آگے جائیں جی، صرف 2-3 ورقے آگے جائیں، 10ویں پارے میں دیکھیں، اگلی صورت ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہوئے گا۔ تھوڑا آگے جائیں چند ورقے، 2-3 ورقے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو کھولا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ان کا کیا کام اللہ کی مسجدوں کے ساتھ؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر،
گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں پر کفر کے ساتھ۔ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کا کیا کام اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے ساتھ؟ اولئک حبطت اعمالهم، یہ تو وہ بد نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اگر کوئی مسجدوں کے ساتھ آبادی کا کوئی کام کیا بھی ہے تو شرک کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا جی؟ ضائع ہو گیا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو مشرکوں کا کوئی کام نہیں اللہ کی مسجدوں کے ساتھ۔ یا اللہ پھر تو بتا تیرے گھروں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سننا ذرا، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہی مسجدوں کے متولی بن سکتے ہیں۔ شرک کرنے والے مسجدوں کے متولی نہیں بن سکتے۔ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور بولیں جی، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہو۔ جو بندہ بے نمازی ہو وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ جو بندہ مسجد کا اندر نماز پڑھنے کے لیے ہی نہ آتا ہو وہ مسجد کا نگران کیسے بن سکتا ہے؟ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ رب کے ساتھ بھی تعلق ہو، اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کرنے والا ہو، وہ مسجد کا متولی بن سکتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو، ڈر بھی دل میں اللہ کا رکھتا ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں، اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، نمازی بھی پکا ہے، زکوٰۃ بھی دینے والا ہے، ڈر بھی دل میں صرف اللہ ہی کا رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ مشرکین نے کہا ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو ستو پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا یہ ایمان اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر سمجھنی ہے؟ کیا مطلب؟ اگر بندہ ایمان نہ لائے، جتنا مرضی ستو پلا لے، بندہ ایمان نہ لائے، جتنی مرضی مسجدیں تعمیر کر لے، اگر اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہیں، تو یہ ستو پلانے اور یہ مسجدوں کے کام کروانے کسی کام نہیں آئیں گے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ ایمان والا اور بے ایمان اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے۔ واپس آئیے جی سبق کی طرف۔ فرمایا وما کانوا اولیاء، یہ مشرک کہتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا کیونکہ ہم مسجد کے متولی ہیں۔ فرمایا کوئی نہ، یہ مسجد کے متولی نہیں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجدوں کے متولی تو پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ باقی یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، رب کہتا ہے ان کا طریقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی سونی عبادت کرنے میں۔ کیا ہے؟ سننا جی وما کان صلاتهم عند البیت
الا مقام و تسنیہ، پتہ ان کی نماز کیا ہے مشرکوں کی بیت اللہ میں؟ فرمایا سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مکان کا معنی سیٹیاں بجانا، تسلیہ کا معنی تالیاں پیٹنا۔ یہ جاتے ہیں بیت اللہ میں، شور و شغب کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے جہالت کا وہ دور کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کبھی تو بیت اللہ میں طواف ننگا ہو کر کرتے اور کبھی سیٹیاں اور تالیاں اور شور شرابہ مچا کے اس کو ثواب سمجھتے۔ اور آج بھی یہ جہالت کے رنگ باز درباروں میں دیکھے جاتے ہیں کہ جناب ڈھول ڈھمکا اور ناچ گانا اور ہو ساتھ، اور جناب اس کو سمجھنا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ وہ زمانہ جہالت کی جاہلانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرز سے کرنی ہے جو طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس طرز سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے۔ ابھی فجر کے 2 رکعت کی وجہ تیسری رکعت پڑھو نہ ذرا، کہو کہ جناب آج فجر کی چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہو، چلو جناب آج تو بڑا ٹائم ہے، سارا دن فارغ ہیں، 2-4 رکعتیں فالتو پڑھ لیتے ہیں فرض ہی نہیں، اسی طرز پر اللہ کی عبادت کرنی ہے جو طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ اپنی طرف سے دین نہیں بنانا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حضور نے فرمایا جس نے میرے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کی وہ رد ہے۔ اس لیے فرمایا سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، شور و شغب کرنا یہ تو جاہلانہ دور کی عبادت کے طریقے ہیں۔ اسلام نے ان طریقوں کو مٹا کر اسلام نے مہذب والے اور شرعی طریقے ہمیں عبادت کے سکھائے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ کوئی عبادت ہے ان کی جو سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں اور اس کو جناب ثواب سمجھتے ہیں۔ سندھ کے اندر میں نے ابھی کل دوبارہ وہ دیکھی ویڈیو کہ وہ جناب طواف کر رہے ہیں، دربار کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وہ ٹی وی اینکر ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بیچارے جاہلانہ جہالت کے مارے بھی کہہ رہے 7 چکر لگاتے ہیں یہاں کے۔ وہ کہتا ہے آگے ٹی وی اینکر کہتا ہے کہ طواف تو کعبہ کا کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کعبہ کے 7 طواف ہوں، یہ ایک طواف ان پہ بھاری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کعبہ کے 7 طواف ہوں، اس دربار کا ایک طواف اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کا واسطہ کرو، اس سے بڑی اور کیا جہالت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو تو صرف اسی گھر کا کرو جو رب کا گھر ہے۔ جی مسجد نبوی میں روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی طواف بولے نہیں ہے۔ بزرگ 40-42 سال وہاں رہ کے آئے ہیں، کیوں جی ہوا کبھی طواف نہیں؟ روضہ رسول کا طواف نہیں ہوا، وہاں طواف کرنا جائز نہیں ہے، تو یہاں سندھ کے اندر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، نماز بھی ان کی عجیب نماز ہے، وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں اور وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، کسی کو ثواب سمجھ رہے ہیں، کسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، آدھا فارسی کا شعر اور آدھی قرآن کی آیت کا حصہ ساتھ، قرآن میں آتا ہے 18ویں پارے میں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے جو کر رہا ہے۔ اس پر شاعر کہتا ہے عاقل بخرد نازاں مجنو بجنو کل حزب بما لدیہم فرحون، عقل والا عقل پر خوش ہے، پاگل اپنے دیوانگی پر خوش ہے، کل حزب بما لدیہم۔ کچھ لوگ وہ خوش ہیں جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما، حرمین کی زیارت نصیب فرما، سب کہو آمین، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی میں پیسہ جوڑتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، کاش وہ وقت آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کعبے کے گرد چکر لگائیں اور پھر جا کے خوش ہوتے مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے اپنے گھر بلایا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھر آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں
اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. اور ایک وہ جاہل بیچارے کہ جو جناب جن کو اتنی جہالت نے گھیر رکھا ہے اس دور میں بھی کہ جناب وہ ایک پاکستان کے اندر ایک قبر کے ساتھ چکر لگا کر اس پر خوش ہو رہے ہیں اور اتنے خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں وہ 7 حج کر کے آئے پھر بھی ہم اس سے زیادہ شان والے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. عاقل بخیرت نازا مجنو بجنو کل حزب بما لدی. عقل والا عقل سے خوش ہے، نادان اپنی جہالت سے خوش ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پھیرنا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جو کہ کل کے سبق میں گزر گیا نا. انہوں نے کہا یا اللہ ہم تیرے نبی کو بھی نہیں مانتے، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتے. فرمایا اچھا فذوقوا العذاب، پھر چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں ایک تو عذاب بدر میں ملا، ایک تو عذاب بدر میں ملا. جو بڑے تکبر کرتے نہیں مانتے تیرے نبی کو اور نہیں مانتے تیرے قرآن کو، بدر کے اندر ایسی کوٹ چڑھی کہ جناب 70 مارے گئے اور باقی 70 پکڑے گئے، گرفتار بنے، باقی نس گئے، بھاگ گئے. اللہ نے فرمایا کتنی ذلت کا عذاب اللہ نے دیا. تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کی ذلت اپنی جگہ پہ ہے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وما لهم الا يعذبهم الله، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے. وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس میں متولی نہیں ہیں. ان اولیاءه الا المتقون، مسجدوں کے متولی تو تقوی والے ہوتے ہیں. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے ہاں، الا مقاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے.